بسم الله الرحمن الرحيم. وعن شقيق رحمه الله تعالى قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا في كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملككم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. یہ ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ ان کے ایک شاگرد تابعی حضرت شقیق فرماتے ہیں، تابعی ان شخصیت کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرات صحابہ کی زیارت کی ہو، حضرات صحابہ کو دیکھا ہو، جس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کو، حالت ایمان میں زیارت کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے، تو حضرات صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت شقیق تابعی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یذکر الناس فی کل خمیس، کہ وہ ہر جمعرات کے روز لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ فقال له رجل، یعنی ہفتے میں، پورے ہفتے میں ایک دن انہوں نے وعظ و نصیحت کے لیے طے کر رکھا تھا، اور بقیہ ایام میں وہ وعظ و نصیحت نہیں کرتے۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، تو ایک صاحب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ لوددت انک ذکرتنا فی کل یوم، کہ ہمیں یہ بات پسند ہے کہ آپ ہر روز ہمیں وعظ و نصیحت کر لیا کریں، ہر روز آپ کا بیان ہو جائیں، روزانہ آپ ہمیں بیان کریں تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا، ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اما انہ یمنعنی من ذلک، کہ یہ بات کہ روزانہ تمہیں وعظ و نصیحت کروں، یہ بات مجھے روکتی ہے، انی اکرہ ان املککم، کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں میں تھکا دوں، تمہیں میں جو ہے تھکان میں مبتلا کر دوں، اکتاہٹ کا تمہیں شکار کر دوں۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلَكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَخَوَّلُنَا، میں وعظ و نصیحت کے حوالے سے تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، تاکہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ نہیں تھا کہ وہ روز حضرات صحابہ کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے ہوں، روز لمبا لمبا جو ہے نا وعظ ہوتا ہو، طویل طویل بیان ہوتے ہوں، ایسا حضور علیہ السلام بھی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام بھی بکثرت اسی لیے نہیں کرتے تھے کہ تاکہ کہیں حضرات صحابہ اکتا نہ جائیں، کیونکہ جب لمبا بیان ہو اور پھر روزانہ ہوتا ہو، طویل طویل وعظ ہوتے ہوں، تو لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کتنی بڑی ہی شخصیت کیوں نہ ہو، حضور علیہ السلام جیسی شخصیت، پھر سامنے کے شاگرد حضرات صحابہ بھی اتنے بڑے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ حضرات بھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے تھے اگر ایسی نوبت آ جاتی کہ لمبے لمبے وعظ ہوتے، روزانہ ایک ایک دو دو گھنٹے اسی وعظ و نصیحت میں لگ رہے، تو حضور علیہ السلام کو بھی اسی کا اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں حضرات صحابہ اکتا نہ جائے، تھکاوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اسی طرز عمل کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اختیار کیا
کہ روز طویل درس سے، طویل جو ہے نا وعظ و نصیحت سے گریز کیا کرتے تھے۔ پورے ہفتے میں ایک ہی دن کو وعظ و نصیحت کے لیے منتخب کر رکھا تھا، وہ جمعرات کا دن تھا۔ تو اس لیے لمبے چوڑے وعظ و نصیحت جس سے لوگ اکتاہٹ کے شکار ہو جائیں، کیونکہ اکتاہٹ اگر ہو جائے وعظ و نصیحت سے تو ایک طرح سے آدمی کے اندر طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، اور دین کی بات سے بیزاری کا پیدا ہو جانا یہ بڑا خطرناک۔ تو اس کا سبب یقیناً وہ وعظ کرنے والا شخص ہی بن رہا ہوتا ہے کہ ایک تو اتنا لمبا وعظ کر دیا، اتنا لمبا بیان کر دیا کہ سامنے والے اکتاہٹ کے شکار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے دین کی وہ بات ان کے اندر بیزاری پیدا کرنے لگی، نفرت سی پیدا کرنے لگی۔ تو ہمیں دین کی طرف راغب کرنا مقصد ہے، نہ کہ دین سے لوگوں کو بیزار کرنا۔ اس لیے ایسے طویل بیانات یا لمبے چوڑے وعظ و نصیحت سے گریز کرنا چاہیے، جس سے لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عمل کہ صرف جمعرات کے روز کو وعظ و نصیحت کے لیے منتخب کیے، اور اسی طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ وعظ و نصیحت کے لیے صرف ہفتے میں ایک ہی دن ہی طے ہوں۔ رہ گئی بات کوئی مختصر سا درس ہو، مختصر سی بات ہو، تو اگر اس میں لوگ اکتاہٹ کے شکار نہ ہوتے ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ایسے طویل وعظ و نصیحت جس سے لوگ بیزار ہو جائیں اور دین کی بات ان کے لیے اکتا دینے والی ہو جائیں، تو یہ طرز عمل ناپسندیدہ ہے۔ مختصر بات ہو، پر اثر ہو، یہ زیادہ لوگوں کے لیے مفید، فائدہ مند ہوتی ہیں، سجائے کہ لمبے لمبے وعظ ہوں اور لوگ اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوں، بیزاری کا شکار ہوں، اکتاہٹ کا شکار ہوں۔ تو دوسری بات اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ہر چیز کے اندر انسان کو اعتدال اور میانہ روی رکھنی چاہیے۔ بے اعتدالی اور حد سے تجاوز دین کے معاملات کے اندر بھی، دینی امور کے اندر بھی یہ پسندیدہ نہیں۔ اب وعظ و نصیحت کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دین کے منافی ہو یا دین کے خلاف ہو، لیکن اگر اس کی وجہ سے لوگ بیزار ہو جاتے ہوں، لوگوں میں اکتاہٹ ہو جاتی ہوں، تو سنت طرز عمل یہی ہے کہ اس کو ہم کم کریں، اور اگر روز میں لوگوں میں مزید بیزاری آتی ہو تو ہفتے میں ایک دن رکھیں، کہ جو چیز تھوڑی کم ہوتی ہے تو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ جب چیز حد سے بڑھ جائے تو چیز کی قیمت خود بخود گر جاتی ہے، قدر وقات بھی لوگوں کے دلوں میں کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعتدال کی تعلیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دی کہ دین کے معاملات میں اعتدال کریں، وعظ و نصیحت میں بھی حد سے تجاوز نہ کریں۔ اسی طرح اگر کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی طرز عمل کہ بھئی پکڑ لیا تو اب 15-20 منٹ جو ہے نا اس کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور اسے کہیں جانا ہے، کہیں جانے کی جلدی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین سے مزید بیزاری بڑھ جاتی۔ اس لیے موقع کو دیکھتے ہوئے، محل کو دیکھتے ہوئے دین کی بات دوسروں تک پہنچائی جائے، کہ دیکھا جائے کہ سامنے والا سننے کے لیے آمادہ بھی ہے یا نہیں۔ دوسری اس کے اندر ضروری ہے کہ ماحول بھی اس کے اعتبار سے ہو۔ ایک ماحول ہے شادی بیاہ کا، تقریب کا، جہاں لوگوں کے مزاج کے اندر گپ شپ اور ہلا گلا اور اس قسم کی جو ہے نا طبیعتیں ہوتی ہیں، وہاں اگر کوئی مولوی صاحب جو ہے نا وعظ و نصیحت شروع کر دے اور لمبی بات کر دے تو نتیجہ بالکل برعکس ہم نے دیکھا ہے۔ بس اوقات ایسے مواقع پر کوئی میزبان جو ہے نا بیان کا، وعظ کا کہہ دیتا ہے تو طبیعت پر سب سے بڑا بار اسی کا ہوتا ہے کہ لوگ اس موقع پر عموماً سننے کو آمادہ نہیں ہوتے، اور لوگ جو کہ بڑے عرصے کے بعد بیٹھک اس قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں تو بس اوقات ایک دوسرے کا حال اور ایک دوسرے کے جو متعلق گفتگو اور دیگر تبصروں پر اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر دین کی بات اگر کی جائے تو لوگوں کے لیے بیزاری اور اکتاہٹ کا باعث بن جاتی۔ تو اس لیے موقع اور محل کو بھی انسان دیکھے، اور موقع محل کو دیکھ کر بات بھی اعتدال
عمل کے ساتھ مختصر انداز میں کریں تو وہ فائدہ دیتی ہیں۔ اگر اس بات کو ہم طویل کر دیں، بے موقع بے محل بیان کر دیں تو کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو وہ سامنے والے کو بیزار کر دیتی ہے، اکتاہٹ کا شکار کر دیتی ہے۔ ہر چیز کے اندر حکمت، مصلحت، دانائی، موقع، مصلحت، یہ سارے امور کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی وعظ و نصیحت اس وقت تک کارگر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر 3 باتیں یا 3 شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ نیت حق ہو، کہ جس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں خلوص ہو، نیت جو ہے نا ریا نمود کی یا دکھلاوے کی نہ ہو۔ نمبر 2، اس کا طریقہ حق ہو، کہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ بات کریں۔ طریقے کا مطلب موقع محل کو دیکھیں کہ بھئی اگر غصے کا کسی کا موقع ہے، وہ سامنے والا غصے میں ہے، تو ایسے موقع پر اگر آپ کسی کو یا آپ کی بات سے وہ چڑھ رہا ہے تو ایسے موقع پر آپ اس کو لاکھ حدیثیں سنائیں تو بس اوقات وہ کارگر نہیں ہوتی، فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتی۔ تو ایسے موقع پر خاموشی رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے، اور یہی حکمت مصلحت کا تقاضا ہے۔ تو نیت حق ہو اور طریقہ حق ہو، اور اسی طرح بات حق ہو، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ درست ہوں، غلط نہ ہو۔ تو یہ 3 باتیں یا 3 شرطیں جس چیز کے اندر، جس وعظ نصیحت کے اندر پائی جائیں تو وہ فائدہ دیتی۔ ان باتوں سے ہٹ کر اگر وعظ و نصیحت کی جائے تو مضر اور نقصان ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔